بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 فروری 2026 کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ایران سے سامان یا خدمات حاصل کرنے والے کسی بھی ملک پر اضافی ٹیرف لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آرڈر 7 فروری سے نافذ العمل ہے اور امریکہ میں درآمد ہونے والی اشیاء پر 25% تک ٹیرف لگایا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد ایران کی معیشت پر شدید دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ نیوکلیر میزائل پروگرام اور علاقائی سرگرمیوں پر بات چیت کرے۔ یہ اقدام جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پوسٹ کے بعد سامنے آیا جہاں انہوں نے 25% ٹیرف کا اعلان کیا تھا۔ عمان میں ہونے والی بات چیت کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے جہاں ایران نے میزائل پروگرام پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ٹیرف چین، روس، بھارت اور دیگر ممالک کو متاثر کر سکتے ہیں جو ایران کا تیل یا سامان خریدتے ہیں۔ یہ معاشی جنگ کی حکمت عملی ہے جو فوجی کارروائی سے پہلے دباؤ بڑھانے کے لیے ہے۔ برطانیہ نے سائپرس میں مزید F-35 لڑاکا طیارے بھیج دیے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی تیاری۔ برطانیہ نے سائپرس میں 6 اضافی F-35 لڑاکا طیارے بھیج دیے ہیں۔ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں امریکہ ایران کشیدگی بڑھنے کے باعث ہے جہاں امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ طیارے اڈے اور برطانوی علاقوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو پہلے سے ٹائفون جیٹ وہاں موجود ہوں جو عراق اور شام میں مشن کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہ اڈہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے اڈے نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ برطانوی اقدام امریکہ ایران بات چیت کے ناکام ہونے کی صورت میں وسیع تنازع کی تیاری ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کا بڑا الزام چین ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دے رہا ہے۔ اسرائیل اور مغربی ذرائع کا کہنا ہے کہ چین ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام کی تعمیر نو میں مدد دے رہا ہے جس میں ٹھوس ایندھن گائیڈنس سسٹم اور دیگر حساس اجزاء شامل ہیں۔ 2025 کے اسرائیل اور امریکی حملوں سے تباہ ہونے والی میزائل سائٹس کی مرمت تیزی سے ہو رہی ہے جبکہ نیوکلیر سائٹس کی مرمت سست ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 2000 جدید میزائل ہیں اور وہ ماہانہ سینکڑوں تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ میزائل پروگرام کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے وجودی خطرہ ہے۔ ایران میزائل کو دفاعی ضرورت قرار دیتا ہے اور مذاکرات میں شامل کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ الزام امریکہ اور اسرائیل کی تشویش بڑھا رہا ہے اور علاقائی تناؤ کو مزید شدید کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو کا امریکہ پر دباؤ، ایران پر فوری فوجی حملے کی کوشش۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سینئر افسران امریکہ کو ایران کے نیوکلیر پروگرام پر فوری فوجی حملے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کا خیال ہے کہ سفارتکاری ناکام ہو چکی ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ نہ حرکت میں آیا تو اسرائیل اکیلے کارروائی کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل چاہتے ہیں اور بات چیت کو بہت اچھی قرار دے رہے ہیں لیکن اگر ناکام ہوئی تو بہت سخت نتائج کا اشارہ دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے وعدے قابل اعتماد نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے نیوکلیر اور میزائل ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران نے جواباً کہا ہے کہ وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دباؤ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید خطرناک بنا رہا ہے۔ عمان میں امریکہ ایران مذاکرات اچھی شروعات مگر میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ عمان کے مسقط میں 6 فروری کو امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات ہوئے جنہیں ایران نے اچھی شروعات اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت اچھا قرار دیا۔ بات صرف نیوکلیر پروگرام پر ہوئی، میزائل پروگرام، پراکسی گروپس اور انسانی حقوق پر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ میزائل دفاعی مسئلہ ہے اور نہ اب اور نہ مستقبل میں اس پر بات ہو سکتی ہے۔ امریکہ نیوکلیر کے ساتھ میزائل اور دیگر مسائل پر بات چیت چاہتا ہے۔ دونوں فریقین نے اگلی میٹنگز پر اتفاق کیا جو جلد متوقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو نتائج بہت سخت ہوں گے۔ یہ مذاکرات جنگ روکنے کی کوشش ہیں لیکن ایران کی ریڈ لائنز پر اختلافات گہرے ہیں۔ ٹیرف آرڈر کے ساتھ امریکہ دباؤ بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔
ओमान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। ईरान ने इनडायरेक्ट बातचीत से इनकार किया। सेनेट काम चीफ को बाहर निकालने का मुतालबा। ओमान के मस्कत में 6 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात हुए। ईरान ने डायरेक्ट टॉक से इनकार कर दिया और अमेरिकी डेलीगेशन में मौजूद सेनेट काम के चीफ एडमिरल ब्रिगेडियर कोपर को बाहर निकालने का मुतालबा किया। ईरान का कहना था कि ये फौजी जनरल का काम नहीं कि सिविल मुज़ाकरात में बैठें, ये सियासतदानों का मामला है। ये मुज़ाकरात ओमानी वज़ीर ख़ारजा बरादर अबू अल सईदी ने मेडिएट किए, जो दोनों फ्रीकैन से अलग अलग मिलते रहे। ईरान ने वाज़िया किया कि बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बहस नहीं। अमेरिकी डेलीगेशन में विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे। ये मुज़ाकरात अच्छी शुरुआत करार दिए गए और अगले राउंड का इम्कान है। ईरान का सख्त मौक़िफ़ मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं, न्यूक्लियर पर महदूद मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमान में मुज़ाकरात अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ वाज़िह और दो टोक है कि मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने अमरीकी मुतालबात की लिस्ट वसूल की, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम बंद करने, न्यूक्लियर को ज़ीरो करने, इसराइल पर हमला न करने, हिजबुल्लाह और यमन की हमायत ख़त्म करने की शराइत थीं, जिस पर ईरान ने जवाब में लिख कर दिया कि न्यूक्लियर मटीरियल ज़ीरो नहीं करेंगे और मिसाइल प्रोग्राम पर बात भी नहीं होगी। सिर्फ न्यूक्लियर पर महदूद बातचीत मुमकिन है, वो भी इनडायरेक्ट। ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर का पैगाम है कि मिसाइल डिफेंस का मामला है और इसे नहीं छोड़ेंगे। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन इख्तलाफात गहरे हैं। अमेरिका की फौजी मौजूदगी। सेनेट काम चीफ की शराकत ने मुज़ाकरात में दबाव बढ़ाया। अमेरिकी डेलीगेशन में सेनेट काम के चीफ एडमिरल ब्रेड कोपर की मौजूदगी ने मुज़ाकरात को मज़ीद तनाव का शिकार किया। ईरान ने इसे धमकी करार दिया और मुतालबा किया कि फौजी जनरल को बाहर निकालें, क्योंकि ये सिविल मुज़ाकरात हैं। कोपर की यूनिफॉर्म में इस शिरकत से ये वाज़िह था कि अमेरिका फ़ौजी ऑप्शंस को मेज़ पर रखे हुए है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और दीगर जंगी जहाज़ खलीज में मौजूद हैं। ईरान का कहना था कि अगर धमकियां जारी रहीं तो एतमाद नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात को बहुत अच्छा करार दिया और अगले हफ्ते मज़ीद मीटिंग का ऐलान किया है। ये पहला मौका था जब सेनेट काम चीफ मुज़ाकरात में शामिल हुआ, जो फ़ौजी दबाव की अलामत था। मुज़ाकरात का नतीजा इनडायरेक्ट टॉक जारी, लेकिन कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। ओमान में बिलावास्ता मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीक़ैन ने अगले राउंड पर इत्तफाक किया, लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। ईरान ने न्यूक्लियर पर लचक दिखाने की बात की, लेकिन मिसाइल प्रॉक्सी ग्रुप्स और इंसानी हकूक़ जैसे मसाइल को खारिज इम्कान करार दिया। अमरीका चाहता था कि मिसाइल प्रोग्राम, इलाक़ाई प्रॉक्सीज़ और ईरान के अंदरूनी मामलात भी शामिल हों। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बातचीत मुफीद थी और दोनों इतराफ़ के ख़यालात वाज़िह हुए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान डील चाहता है और मज़ीद बातचीत होगी। ईरान ने ख़बरदार किया कि धमकियां और प्रेशर से बात नहीं बनेगी। मुज़ाकरात जंग रोकने की कोशिश हैं, लेकिन अभी भी फासले बरकरार हैं। आलमी रद्द-ए-अमल जंग की मुखालफत। ओमान मुज़ाकरात के बाद दुनिया भर में अमरीका की मुमकिना जंग की मुखालफत देखी जा रही है। ईरान का मौक़िफ़ सख्त है और वो कह रहा है कि अमरीका को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% अमरीकी, 99.98 यूरोपी, रूस, चीन, पाकिस्तान, अरब ममालिक और भारत भी जंग के ख़िलाफ़ हैं। इसराइल के अंदर भी 90% लोग तंग आ चुके हैं। तेल की कीमतें बढ़ने, स्टॉक मार्केट क्रैश, अमरीकी अड्डों पर हमलों और माशी तबाही का खदशा है। ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सख्त होगा। मुज़ाकरात से जंग टलने की उम्मीद है, लेकिन अमरीका का फौजी बिल्डअप जारी है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते, अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप। एक बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है, अगले हफ्ते ईरान के साथ फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान के साथ डील के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान माहौल मस्बत रहा। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। आइंदा मुज़ाकरात की तारीख पर ओमान से मुशावरत होगी। इसराइली फ़ौज का लबनान की सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का छिड़काव।
اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ لبنان کے وزیر ماحولیات نے اسرائیلی طیاروں کے مشتبہ کیمیائی مواد اسپرے کرنے کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیمیائی مواد کی نوعیت جاننے کے لیے نمونے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق واقعے کے بعد لبنانی حکومت نے معاملہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لبنانی وزیر نے کہا ہے کہ اگر مواد زہریلا ثابت ہوا تو یہ حیران کن نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ یہ اقدام وہاں رہنے والے شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے فوجی اڈے میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ ملٹری جوائنٹ اسٹاف سے منسلک کمپلیکس کے اندر موجود لکڑی کے کارخانے میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق فائر فائٹر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایران نے اپنے جدید ترین بیلسٹک میزائلوں میں سے ایک خرمشہر 4 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ خرمشہر 4 بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتا ہے اور 1500 کلوگرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین نے امریکہ کو تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر خبردار کر دیا۔ چین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کو اسلحہ کی فروخت سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا متوقع دورہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے ممکنہ طور پر $20 ارب مالیت کا اسلحہ تائیوان کو بیچنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں اہم دفاعی نظام شامل ہیں۔ چین نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فروخت بیجنگ واشنگٹن تعلقات میں سنجیدہ رکاوٹ بن سکتی ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپریل میں بیجنگ جانے والے دورے کے تناظر میں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔